بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کے سامنے اس دکھ، اس تکلیف کے ساتھ حاضر ہوں جو پاکستان کے اندر گزشتہ 5-7 دنوں سے ہر انسان، ہر شہری، ہر وہ شخص جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، جو انسانیت سے محبت رکھتا ہے، جس کو اس ملک کے حالات پر دکھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں بالکل یہ کہنا چاہیے کہ میں ایک جذباتی آدمی ہوں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آبجیکٹیولی، حقائق کے قریب ترین جا کے رپورٹ کروں، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جس ایشو کے اوپر یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس میں غیر جذباتی رہنا کافی تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال میں پھر بھی اس پہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو بالکل اسی طرح سے حقائق کو سامنے رکھوں جس طرح سے ایونٹس اکر ہوئے ہیں۔ کوئی آج سے 2-2.5 ماہ پہلے ایک مذاکرات جو ہیں وہ ہوئے ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے حکومت کے ساتھ، اور حکومت نے ان سے وہ وعدہ کر لیا ریٹن شیپ میں، جس وعدے پر صرف عمران خان حکومت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی حکومت جو پاکستان کے اندر ماضی میں رہی ہے، جو پاکستان میں کوئی آنے والی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہے، یا اس سے پہلے پرویز مشرف بھی رہے ہیں، وہ مطلق العنان قسم کے حکمران تھے، فوجی سربراہ بھی سی تے ملک دا سربراہ بھی سی، کئی ٹوپیاں پائیاں سمجھ پائی نے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے ظاہر ہے خلا میں تو واقع ہے نہیں، ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ اپنے مراسم کو بھی برقرار رکھنا ہے، اسی صورت میں ہمارا سروائیول ممکن ہو سکتا ہے۔ اینی ویز، یہ جو مطالبات انہوں نے رکھے اس پر اس حکومت کے 2 نااہل، ویسے تو یہ ساری حکومت ہی نااہلوں کی ہے، اس میں مجھے کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے، اگر کسی کو شبہ تھا تو میرا خیال ہے پچھلے 5-7 دنوں میں وہ شبہ بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ اس 2 نااہل وزراء نے اس پر سائن کیے، اور اس کے بعد ایک نااہل ترین وزیر اعظم پاکستان سلیکٹڈ عمران خان نیازی صاحب نے اس کو باقاعدہ اناؤنس بھی کیا کہ ہم یہ قرارداد لے کے آئیں گے، اسمبلی کے اندر رکھیں گے، اور اس کے بعد جناب ہم پھر یہ کر گزریں گے اگر اسمبلی نے کہہ دیا تو۔ اور بھائی نے پوری اسمبلی بھی کہہ دے تو اسی نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے، چائنا نہیں ہے، پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہمیں اگر IMF جو ہے وہ کس طرح دے دے ساڈا بجٹ نہیں بنن ڈیا ہوں تکر۔ 5واں ہم نے وزیر خارجہ جو ہے نا، چوتھا وہ لے آئے ہیں وزیر خزانہ، اور 5 دفعہ ہم کیبنٹ شفل کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب حالات یہ ہیں کہ جو شوکت ترین صاحب کو لایا گیا ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وائبل بجٹ جو ہے وہ بنا کے دکھائیں، تو وہ اب اس میں شب و روز ایک کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ نتھی ہے اس ایشو کے ساتھ، کیونکہ جو مطالبات وہ مذہبی تنظیم کر رہی ہے وہ براہ راست ہمارے معاشی معاملات کے ساتھ، ملک کی اقتصادیت کے ساتھ نتھی ہیں۔ اس معاملے کو اگر ٹیکل کرنا ہے تو اس کے لیے انسان میں عقل اور شعور ہونا اور علم ہونا ضروری ہے۔ یہ جو واقعہ شروع ہوا 13 تاریخ کی رات سے، کنٹینیوسلی 13 تاریخ کی دوپہر سے تقریباً سمجھ لیں، جب انہیں گرفتار کیا گیا اس مذہبی تنظیم کے رہنما کو، اور جس طرح سے گرفتار کیا تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر اس کو گرفتار کر رہے ہیں تو پھر اس کا بیک لیش بھی آئے گا۔ جو جماعت سیاسی اعتبار سے ملک کی 4تھی بڑی سیاسی جماعت ہو، جو ووٹ جتنے انہوں نے لیے 2018 کے الیکشن میں، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ ملک کی 4تھی بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کے سامنے آئی تھی، تو اس کے سربراہ کو اگر آپ گرفتار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پاگلی ہوگا جو یہ سوچے گا کہ اس کا بیک لیش نہیں آئے گا، خاص طور پہ وہ مذہبی جماعت جو کہ باقاعدہ ایک ایسے نعرے کے ساتھ معرض وجود میں آئی جس پر دنیا بھر کا کوئی مسلمان جو ہے وہ اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اس پر کوئی ورکنگ نہیں کی گئی، اور میری جو بات ہوئی، یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، بڑے حساس اداروں میں جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس سارے آپریشن کو
को मॉनिटर कर रहे हैं, या ये समझ लें कि जो पहले मॉनिटर कर चुके हैं इस तरह के ऑपरेशंस को, तो उन्होंने भी इस पर बड़ी हैरानी की बात इजहार किया कि यार समझ नहीं आई, कोई इन्हां दे कोल BCD प्लान नहीं सी, सीधा जाके उन्होंने फाड़ लिया मुंडे नूं और उस तो बाद पूरा मुल्क जो है वो एक अजाब का शिकार रहा। बहरहाल शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब 192 मुकामात यानी 192 मुकामात पर पाकिस्तान के अंदर रुकावटें खड़ी की गई थी और रोड्स ब्लॉक थीं। उनमें से 191 जो हैं उनको हमने वागुजार करवा लिया, यानी वो बहाल करवा लिए हैं, जबकि एक जो है लाहौर में वो अभी तक वागुजार नहीं करवाई जा सकी। बहरहाल वहाँ पर सुबह से ऑपरेशन जारी है। अच्छा, अब ये सारे काम जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए हो सकते थे, आप उनसे बात कर सकते थे, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी इस मुल्क का दर्द रखते हैं, उनकी भी इस बात की सेंस है कि हालात किस तरह के हैं। आप उनको थोड़ा सा उनसे टाइम गेन कर सकते थे, कुछ चीज़ों को तय किया जा सकता था कि यार हम ये कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह से करें, हम कुछ यूँ करते हैं, कुछ लो कुछ दो करके कुछ चीज़ों को आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन इस हुकूमत ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, सीधा सीधा जाके यानी जो कहते हैं ना कि बामरू लात मारने वाली गल, वो इन्होंने की और उसके नतीजे में पूरा मुल्क जो है वो अब एक मसले का शिकार है और बादी नज़र में लग नहीं रहा कि अगले 5-7 दिन तक यहाँ पर हालात को बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं बाकायदा एक नोटिफिकेशन के ज़रिए मुअत्तल की गई थी और PTI ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अभी भी जो मोबाइल का डाटा है उसके वो जहाँ पर ये वाक़या सारा हो रहा है सुबह से, उसके 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में मोबाइल डाटा काम नहीं कर रहा। लेकिन जो इंटरनेट यानी PTCL के इंटरनेट हैं वो बाकायदा लैंडलाइन इंटरनेट जो हैं वो सारे वर्किंग हैं। जबकि कल तक हालत ये थी कि मैं जिस मुकाम पर रहता हूँ वो मुकाम उस जगह से कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज जो PTCL फराहम करता है वो नहीं थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, किसी 1 मिनट के लिए भी कहीं पर इंटरनेट जो है वो मुतासिर नहीं हुआ। अब ये सोचने की बात ये है कि ये कौन साहब हैं, ये पीछे साजिश करा कर रहे हैं कि जब आपने ऑपरेशन करना है उस वक़्त ये इंटरनेट की सर्विसेज सारी बहाल कर दी जाए, और जब नहीं करना था 3 दिन तक आपने लाहौर के शहरियों को मुज़ाफ़ा ही रखा कि इंटरनेट डाउन है, बोल के पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट डाउन था। तो ये जो सूरत हाल है, ये अब कोई सोचे इस बात पर बैठ कर, कोई देखे कि ये साजिश क्या है, ये सारा सीन क्या है। अच्छा, अब जो हुकूमती लोग हैं एक दो वो जाहिर है कि डरते भी हैं और बात नहीं करते प्रॉपर कैमरे के आगे आके, लेकिन उनमें से जो 1-2 लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि यार भट्ट साहब साडा नाम ना लेना, लेकिन हमें ये लगता है कि ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है, क्योंकि जिस तरह से हमारे माशी मामला ख़राब हुए हैं वहाँ पर ऐन उस मौके के ऊपर इस तरह की मूवमेंट्स का चलना जो है वो ऐसे नहीं होता। यानी वो मेरा मतलब वो कहने का मतलब ये लोकल नहीं है, बल्कि ये इनके पीछे कोई और ख़ात भी कार फरमा है, और ज़ाहिर है उनका इशारा जो है वो बैरून ममालिक है और हमारे दुश्मन ममालिक है उनकी तरफ था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आप बिल्कुल इस बात को जहन में रखें कि यार बिल्कुल इंडिया इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल कोई दुश्मन मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन यार आप तो पाकिस्तानी है ना, तो ताड़ी अकल मर गई है। आपको नहीं समझ आ रहा कि ये जिन लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो बेचारे जो हैं वो अपने एक अकीदत, मोहब्बत और इश्क में बाहर आए हुए हैं। आप उनके साथ बात करें, आप उनके साथ नेगोशिएट करें। उनका लीडर, ख़ास तौर पे जो लीडर आपने गिरफ्तार किया हुआ है वो आपके पास है, उसको समझाएं, उससे बात करें, उससे कहें कि यार देखें हालात ख़राब हो रहे हैं, आप थोड़ा सी कॉल दें इस तरह के लोगों को, उनका कोई वीडियो बयान जो है वो रिलीज़ करें कि लोग घरों को चले जाएं, कोई इस तरह का सीन करें, बजाय ये करने के बाकायदा तौर पर पुलिस की तरफ से या कुछ ऐसे लोगों की तरफ से ये वीडियोज़ वायरल की गई जिनमें बारिश नौजवानों को पुलिस जो है जिस तरह से थानों में
تشدد کر رہی ہے یا جس طرح سے ان سے بیان جو ہے وہ دلوائے گئے ہیں کہ جناب پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ بائی فورس کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو واقعات ہے ان چیزوں نے بھی ان نوجوانوں میں ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ اشتعال پیدا کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ریاست کے ساتھ بگاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یار ریاست کے ساتھ بگاڑنا مشکل تو تب ہوتا ہے جب آپ کا وزیر اعظم ماضی میں اس طرح کے نعرے نہ لگاتا رہا ہو. کسے یاد نہیں ہے کہ عمران خان نے جس طرح کی نعرے بازی کی اور جس طرح سے نام لے لے کے کہا کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، کسی میرے بندے کو کسی نے ہاتھ لگایا تو. یہی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، انہوں نے جو باقاعدہ ترغیب دی ہوئی ہے، نعرے لگا لگا کے ریکارڈ پر موجود ہیں، جلا دو، گھرا دو، فلاں شہر بند کر دو، آگ لگا دو، اسمبلی کو آگ لگا دو، یہ ساری باتیں جنہوں نے کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ نعرے بھی لگائے ہوئے تھے جو یہ تنظیم آج نعرے لگا رہی ہے. تو یہ اس صورتحال میں پائن تانوں نہیں عذیب دندہ کم از کم اس طرح کی حرکتیں کرنی. یہ جو کچھ صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان کے لوگ بڑے ہی شدید پریشانی کا شکار ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے بھی جو پاکستانی ہیں، صبح سے کئی لوگ بارہا یہ انٹرنیٹ کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر کم از کم مجھ سے کو 5-7 لوگ پوچھ چکے ہیں کہ یار واٹس ایپ لاہورج کی ہو رہا ہے، لاہورج کی واقعات ہو رہے ہیں. یہ کچھ اس طرح کے واقعات ہیں. میں اب آپ کو کچھ ماضی کی 1-2 مثالیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ٹائٹ لپٹ رہ کے یہ سارا کام بات مجھے کرنی پڑ رہی ہے. میں پوری بات کہہ بھی نہیں پا رہا اور مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا کہ میں اس ساری صورتحال پر جو میری تکلیف ہے اس سے میں چاہتا ہوں آپ کو بھی وہ تکلیف ہو فرینکلی، کیونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے. آج سے کوئی تقریباً سمجھ لیں کوئی 40 سال پہلے ایک تحریک نفاذ مصطفیٰ جو ہے وہ نظام مصطفیٰ وہ چلائی گئی تھی، اور اس میں اسی طرح سے لوگوں کے بچے جو ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ ان کی دھو بیٹھے تھے. اور اس کے نتیجے میں پھر اچانک یہ ہوا تھا کہ جناب السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. آپ کو یاد ہے جنرل ضیاء صاحب آئے تھے، اور پھر ایک 11 سال کا تاریک ترین دور تھا جس سے پورا پاکستان گزرا، بلکہ وہ ضیاء الحق دنیا سے گزر گیا لیکن وہ دور آج بھی نہیں گزرا. آج بھی پاکستان جن حالات کا شکار ہے وہ اسی دور کی لگائی ہوئی ساری کی ساری آگ ہے جس میں پاکستان آج بھی جھلس رہا ہے. دوسرا واقعہ مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے کہ جو میں ان حکمرانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ماڈل ٹاؤن میں باقاعدہ ایک بلانٹڈ ریاستی دہشت گردی کی گئی تھی. وہاں پر جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں جو یہ حکمران تھے، یعنی یہ عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ پی ٹی آئی ساری دی ساری، وہ جو طاہر القادری صاحب ہیں، وہ بابا ٹوپی والا، ہاں وہ سارے کے سارے مسلسل اس بات کی ذمہ دار جو ہیں وہ شہباز شریف کو، رانا ثنا کو، نواز شریف حکومت کو ٹھہراتے رہے. اور ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری بھی ہے چیزوں کو ٹھیک رکھنے کی، تو وہ کرتے رہے. اچھا، اب یہ دونوں واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دونوں واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو 77 میں چلنے والی مومنٹ تھی اس میں جو لوگ جان سے گئے ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا اور اس میں جن نوجوانوں کی یا بزرگوں کی یا خواتین کی زندگیاں ختم ہوئیں ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. اور جو اب واقعات ہو رہے ہیں اور جس طرح بتایا جا رہا ہے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی اطلاعات ہیں، تو ان کو انصاف کتوں لبے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں یہ بات جو ہے یہ ان تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ اس مذہبی تنظیم کے حق میں بھی ہیں اور جو لوگ اس مذہبی تنظیم کے خلاف بھی ہیں. دونوں طبقات کے لیے سوال ہے کہ انسانی جان تو انسانی جان ہے نا یار، وہ کسے دی بھی جاوے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. وہ پولیس والوں کی جانیں گئیں
میں نے اس پر ویلا کیے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے دل سے ویلا کیے تھے۔ آج جس طرح سے ادھر ظلم ہو رہا ہے میں اس پر بھی بڑی تکلیف میں ہوں۔ میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یار یہ سارے کام بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملات کو اس نہج پر کون لے کے جا رہا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کا پتہ لگنا چاہیے۔ لیکن جو شیخ رشید صاحب نے آگے باتیں کی ہیں، جو شیخ رشید صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے، اور جو عمران خان کا اس وقت تک ہم رویہ دیکھ رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ لیکن بے شک وہ اس وقت اپنی منشا اور مرضی کے مطابق یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کے آفٹر ایفیکٹس کا نہیں پتا کہ یہ ایک ایسا پرچہ ہے جو کہ تاریخ میں ان پر کٹ جائے گا۔ اگر آپ کسی تھانے میں نہ بھی کٹے، ایک تاریخ ہی چاہے جب پرچہ کٹ جانا خان صاحب تاڑے تھے اور شیخ رشید صاحب تاڑے تھے، جو کبھی آئندہ نسلیں بھی جو ہے نا جس سے آپ کو بری نہیں کروا سکیں گی۔ یہ ایک جو لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، جو زخمی ہو جائیں گے، جن کے بازو، ٹانگیں، آنکھ، کوئی چیز بھی ضائع ہو گئی ہے، وہ تو آپ کو ان کا تو گناہ آپ کے سر ہے ہی ہے، وہ تو ظلم ہے ہی ہے۔ لیکن یہ جو تاریخ میں آپ پر مقدمہ درج ہو جائے گا نا، ایچو بری تن کون کرائے گا۔ بہرحال اب جو بھی صورتحال ہے دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان حکمرانوں کو بھی اور جو کوئی بھی اس حوالے سے فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو یہ دانش عطا فرما کہ وہ اس سارے معاملے کو، اس سارے ایشو کو انسانی بنیادوں کے اوپر دیکھیں اور اس کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے نکالیں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسئلے دا حل کوئی نہیں گا۔ اس بات دا من یقین ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔